سورہ القیامہ 75 سورت ہے، اس کی 16 to 19. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تم اس کے ساتھ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرو، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے اوپر ہے. بے شک جب ہم اس کو پڑھیں پس تم اس پڑھائی کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کا بیان وضاحت کرنا ہمارے اوپر ہے. اور سورہ اللیل 92 اس کی آیت بھی میں پڑھ دوں، 12 آیت ہے، انا علینا للہدا، بے شک ضرور ہدایت کرنا ہمارے اوپر ہے. یہاں اللہ منع کر رہا ہے تم اس کے ساتھ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرو. تو یہاں آیا کہ ایک تو دیکھیے دو باتیں، ایک تو آپ سمجھیے کہ عربی کو اس طرح نہ پڑھیں، اور ایک کو سمجھنے میں بھی نہ جلدی کریں. آپ ایک آیات کی روح کو جب آپ سن رہے ہیں تو اس میں بھی جلدی نہ کریں. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، نہیں کرو تم اس کے ساتھ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرو. انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا، وہ قرآن اور پڑھانا اس کو، یعنی قرآن کا جمع کرنا کس کے اوپر ہے؟ انا علینا جمعہ، ہمارے اللہ کہہ رہا ہمارے اوپر ہے. کہتے ہیں قرآن اللہ نے تھوڑی جمع کیا ہوا ہے، کسی اور نے جمع کیا ہے، اور کچھ سپارے کم بھی ہیں، کچھ ایڈٹ ہو گئے، اللہ نے جمع نہیں کیا ہوا قرآن. انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا. معاشرے میں کہہ رہے ہیں یہ جمع کسی اور نے کیا ہوا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے جمع کیا ہے، اور یہ اس نے لاء میں محفوظ کیا ہوا ہے، اس نے جمع کیا ہوا ہے انسان کے اندر. اور ہر زبان کے نیشنلٹی کا آدمی کو قرآن حفظ ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، مگر پریزروڈ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح میں محفوظ ہے، وہ اللہ نے کر رکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جو کی بھی محفوظ کیا ہوا ہے لاء کے اندر. تو وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا، وہ قرآن اور پڑھانا. دونوں چیز یاد رکھے، قرآن ان دنیا میں جمع ہوا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے. اور اگر آپ اور میں اور کوئی اور شخص سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے، تو ٹھہر کے سمجھ کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. لوگ کیسے آتے ہیں؟ انا علینا جمع قرآن، انا علینا جمع قرآن، انا علینا جمع قرآن، انا علینا جمع، یہ وہی جو منع کر رہے ہیں لا تحرک بھی لسان لیتا وہی کر رہے ہیں. تو وہ جب اگر یاد بھی کر لیں گے تو آپ اس کو ریکال نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو سمجھ کے اس کی روح کو سمجھ کے آہستہ آہستہ سمجھ کے یاد کریں گے اور صلاح کے اندر یعنی نماز کے اندر دہرائیں گے، تو آپ کی اس کی جو ایسنس ہے وہ اللہ جمع کرے گا، وہ پڑھائے گا. دیکھیں انا علینا جمع ہوا قرآن، بے شک ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا اور پڑھانا. فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ، پس جب ہم پڑھیں اس کو تم اس پڑھائی کی اتباع کرو. کون پڑھ رہا ہے یہاں پر؟ قرآن. کبھی آج تک سنا آپ نے؟ فاذا قرأنہ، پس جب ہم پڑھیں اس کو فاتبع قرآنہ، پس اس پڑھائی کی تم اس کی اتباع کرو. یہ اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے قرآن، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا، پڑھائی اللہ نے پڑھایا، کیونکہ اللہ کہتا ہے علم القرآن خلق الانسان علم البیان. یہاں کہتا ہے انا علینا جمع و قرآنہ، بے شک ہمارے اوپر جمع کرنا اور پڑھانا. فاذا قرأنہ، بس جب ہم پڑھیں اس کو فاتبع قرآنہ، پس تم اس پڑھائی کی اتباع کرو. تو اللہ تعالیٰ پڑھاتا ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس اتباع کرتے ہیں، اس پڑھائی کی جو پڑھائی سے جو چیز سمجھ میں آئے اس کو فالو کریں. آپ خالی پڑھنا نہیں ہے، اس میں پڑھائی کو فالو کرنا ہے. پڑھائی کو جو سمجھ میں آ جائے قرآن کو فالو کریں. فاتبع قرآنہ، پس اس پڑھائی کو اس قرآن کو اتباع کرو. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا، وضاحت کرنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہم پہلے پیچھے ہی پڑھ چکے ہیں. اور ایک اور نیچے آیت پر بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا. اب مجھے بتائیے کون آدمی یہ کہے گا جب اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کام ہے پڑھانا، تم اتباع کرو پڑھائی کے، ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا، اللہ جمع کر رہا ہے ہمارے اوپر، ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا، ہمارے اوپر ہدایت دینا، ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا، وضاحت کرنا. تو میں اگر وضاحت کر رہا ہوں اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں پریشان کیوں ہوں؟ یہ معاملہ آپ کا اللہ کا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہاں پر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھا دوں کسی کو، وہ پڑھا ہی نہیں سکتا. مطلب کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا قرآن، آپ یقین کریں. یہ پہلے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آپ اور میں، آپ کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، میں نے آیات کی مجھ پہ وضاحت ہوئی،
میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس وضاحت کو جو میرے پہ ہے. اس کو آپ کے دل پہ یا آپ جب محنت کریں گے, آپ جو ایفرٹ ڈالیں گے, وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, وہ آپ کو اپنا کرنا ہے. اور اگر نہیں ہوگا آپ کے ساتھ تو یہ آپ کا اپنا معاملہ اللہ کا. تو اللہ نے ساری ذمہ داری اپنے پہ لے رکھی ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی اتباع کریں گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا. تو یہی اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا, ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا, ہمارے اوپر ہے اس کا ہدایت دینا, ہمارے اوپر اس کی وضاحت کرنا, اور ہمارے اوپر اس کا پڑھانا, اور ہم جب پڑھیں تم اس کی اتباع کرو. ہم نے تمہیں تخلیق کیا, ہم اس کے ٹیچر ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے پہ رکھا ہوا ہے, اس نے ہر چیز اپنے اوپر ہے اس کے. کسی بھی بندے اوپر صحیح ہے, محمد رسول اللہ اور رسول ذریعہ ضرور ہے, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیم, بٹ بیسک کوئی اور انسان کو نہیں لا سکتے بیچ میں آپ. یہ سوال ہے, آپ آج یہ پتہ چلا کہ قرآن کو ٹھہر کر اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے, لیکن ہم اپنے آبا و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں قرآن عربی میں کم سے کم ٹائم میں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا ثواب ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اب وہی ہے, دیکھیں اب آپ دیکھیں, ابھی میں نے بتایا تھا اللہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ہے نا, ایک آیت بتائی تھی میں نے آپ کو. ایک اور میں آیت بتایا تھا آپ کو قرآن میں, ایک آپ نے سنے اور ربی زدنی علما, کسی نے سنائی ہے اور ربی زدنی علما. اب سورہ طہ 20 کی 114 میں کیا لکھا ہے سنیں, فتعال اللہ الملک الحق, اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے, پس بادشاہ ہے اور حق ہے, سچ ہے. ولا تجعل بالقرآن, اور نہیں کر تو جلدی قرآن کے ساتھ, من قبل, اس سے پہلے, ان یقضی الیک وحی, یہ کہ کمپلیٹ ہو جائے, پوری ہو جائے تیری طرف اس کی وحی. وقل ربی زدنی علما, اور کہے کہ اے رب مجھے اس میں علم میں اضافہ کر. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں آپ کا سوال یہ تھا کہ تیز تیز پڑھو اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو جلدی نہیں کر, ولا تجعل بالقرآن, تو جلدی نہیں کر قرآن کے ساتھ, من قبل, اس سے قبل, ان یقضی, یہ کہ پوری ہو جائے, الیک, تیری طرف, وحی, اس کی وحی پوری ہو جائے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی سینس اور ایسنس, انسپریشن آپ کی طرف پوری نہ ہو جائے, آپ جلدی نہ کریں. مطلب پڑھنے کے اندر جلدی کے علاوہ اس کی جو ایک ایسنس ہے نا, روح, کہ جب بھی ایک بات کی ایسنس کو سمجھنے یا انسپریشن ہو, اس کو جب تک وہ آپ پہ کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ جلدی نہ کریں. اور جب یہ, اور ساتھ میں یہ بھی کہیں وقل ربی زدنی علما, اے رب کہہ دو کہ مجھے علم میں اضافہ کر. کون سا علم؟ یہ یہاں سے جو آ رہا ہے, اس وہی جو پوری ہو رہی ہے تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا ذاتی. اس علم کی ہو رہی ہے, آپ اپنے امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھ رہے ربی زدنی علما. بات یہاں اس اللہ کی آیت کی ایسے اس کو تو ہٹا دیا پورے, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا تجعل بالقرآن, اور نہیں کر تو جلدی قرآن کے ساتھ, من قبل, اس سے قبل, ان یقضی, یہ کہ پوری ہو جائے, الیک, تیری طرف, وحی, اس کی وحی, وقل ربی زدنی علما, اور یہ کہہ دے کہ مجھے اے رب علم میں اضافہ کر. بات اس کانٹیکس میں ہو رہی ہے, آپ نے چھوٹا سا پیج نکال کے اپنے امتحان کے لیے استعمال کرنے کے چاہ رہے کہ میں قل ربی زدنی علما, میں اکاؤنٹس میں پاس ہو جاؤں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.